بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم جزا اللہ عنہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے ہماری یہاں پہ تھوڑی روٹین جو ہے ٹف ہے، لیکن جب عادی ہو جائیں پہ ٹف نہیں لگتی، یوز ٹو ہو جائیں گے. ایک روٹین سیٹ ہو جاتی ہے نا کسی کی، تو پھر اسی چیز کا عادی ہو جاتے ہیں. ابھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ذہنی کیفیت کیسی ہے. جلدی پک کرتے ہو چیز، جلدی اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالتے ہو، یا ٹائم لگتے ہیں. اگر ذہنی طور پہ بندہ تیار نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتا. ذہنی طور پہ تیار ہے تو ایک دن میں روٹین چینج کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ ایسا کرنا پڑتا ہے. پی ایم اے ایک دن میں کراتے ہیں. سولی نہیں ہوتے نا بچے جو جاتے ہیں پی ایم اے میں، ایک دن میں روٹین چینج ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو انٹر ہوتا ہے بلکہ روٹین چینج، چونکہ پی ایم اے گیٹ کے اندر انٹر ہوتا ہے، سامان رکھتے ہیں، آگے بھائی جان کھڑے ہوتے ہیں اس کے سینئر، اس کے ساتھ دماغ چینج کر دیتے ہیں. گھر بھی بھول جاتا ہے، پھر وہ موبائل شوبائل سب ضبط ہو جاتے ہیں، لے لیتے ہیں. بلکہ موبائل تو لے جانا لاؤ بھی میرا خیال نہیں ہے. اس ٹائم تھے ہی نہیں جب ہم لوگ ٹریننگ کر رہے تھے. عام سمپل موبائل تھے، وہ بھی نہیں تھے ہمارے پاس. موبائل پی ایم اے میں میرا خیال الاؤ نہیں ہے ابھی بھی، یا موبائل لے جا سکتے ہیں، الاؤ نہیں ہے کسی بھی اکیڈمی میں. وہاں جو پیٹ سیل کے نمبر ہے وہاں سے کال ہم کرتے تھے، وہ بھی کہیں کافی دن بعد پرمیشن ملتی ہے. 1 مہینے کے 2 مہینے کے بعد اجازت ہوتی ہے. جس طرح ملٹری کالجز میں بچے آتے ہیں وہاں بھی پرمیشن نہیں ہوتی، 40 دن کے بعد بات ہوتی ہے. پہلی کہ مہینے کے بعد بات ہوتی ہے، ہمیں صحیح یاد نہیں، مہینے کے 2 مہینے. اس کا ریزن یہ ہے کہ پیچھے گھر والوں سے تنگ ذہن اس کو نہ رہے. کیسے مائنڈ چینج کرتے ہیں؟ فوکس ہے موبائل ہی لے لیں، رابطہ ہی ختم ہو گیا، فنش، ختم کہانی. ایک نئی دنیا میں آ گئے ہیں. پھر ٹریننگ صحیح کرتے ہیں. ادھر آپ لوگ آزاد ہیں، اکیڈمی میں آزاد ہیں. یہاں بند تو نہیں، ہر چیز آزاد ہے. جب دل کرے باہر جو گھومو پھرو، کلاس کے لیے آتے ہیں، پھر ایک روٹین میں بنائی ہوئی ہے. یہاں پھر مائنڈ آپ لوگوں کو خود چینج کرنا ہے. وہاں تو کراتے ہیں نا، وہاں تو سسٹم ایسا بنا ہوا ہے. یہاں پھر کرنا ذرا مشکل ہے اس روٹین میں. ہیں بھی سویلین، وہ تو پتہ ہے ابھی سلیکٹ ہو گئی، ٹریننگ کرنی ہے میں نے، اس کو پہلے ہی مائنڈ چینج ہوتا ہے. سلیکٹ بچہ ہوتا ہے ویسے فوجی ہوتا ہے تقریباً، سلیکٹ ہوتے ہیں، بنے بنے افسر چاہیے انہیں. آرمی کو بنا بنا افسر چاہیے. مائنڈ اس کا ایسا ہوتا ہے، ان چیزوں میں پڑھتا ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو آپ لوگ آتے ہیں ذرا ابھی آپ چینج ہوتے ہیں تو یہ بہت بڑے کمال ہے. آپ لوگوں کو خود چینج کریں گے، ہر چیز ہے یہاں. آزادی بھی ہے، ہوٹل بھی بہت ہیں، کھانے پینے بھی ہیں، موبائل بھی ہیں، ٹی ویاں بھی ہیں، سب کچھ ہے. اس کے باوجود اگر آپ وہ چینج کریں تو یہ کمال ہے. سیلف ڈسپلن نہیں ہے. وہ تب کرو گے جب آپ کے اندر احساس ہوگا. جس بچے میں احساس ہے کہ میں نے کچھ بننا ہے، میں نے پی ایم اے جانا ہے، سلیکٹ ہونا ہے. ورنہ یہاں تو ساری عوام سوئی ہوئی ہے. پلازا پورا سویا، پنڈی پورا سو رہا ہے سمجھے کلاس سے. وہ دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے نا. دوستیاں یعنی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، کھانے پینے جاری ہیں. وہاں تو پی ایم اے میں کھانا پینا بھی بڑا ڈسپلن سے آپ کو دیتے ہیں. شروع میں کھانے نہیں دیتے وہ، تو وزن تو خود بخود کم ہوگا نا. رننگ رننگ ہوتی ہے ہر ٹائم. واک نہیں کر سکتے وہاں، دوڑ کے جانا ہوتا ہے. ملٹری کالجز میں آپ نے دوڑ کے جانا ہے. یہ کنڈی لگا دو، آگے پردہ دے دیں. تو یہاں ظاہر ہے کہ وہ چیز نہیں ہے نا. یہاں ہر بندہ جو چیز دیکھتے ہو اس کا اثر ہوتا ہے. ذہنی لحاظ سے پرسنالٹی پہ اثرات ہوتے ہیں اس کے. پی ایم اے میں اثرات ہوتے ہیں، ہر چیز ڈسپلن ہے، ہر چیز بہترین ہے. اس کا اثر لے کہ بچہ اس ماحول میں ظاہر ہے کہ ٹریننگ کر جاتے ہیں. اتنا ٹف. ملٹری کالجز میں بھی اس طرح ہوتا ہے.
माहौल ऐसा बना होता है, एक ख़ास डिसिप्लिन के सकता है, तो बच्चा फिर 5 साल गुजार देता है, 5 साल PMA से भी ज़्यादा। PMA में से 2 साल ट्रेनिंग है ना लॉन्ग कोर्स की, और मिलिट्री कॉलेज में 5 साल पढ़ने भी है, एक्सरसाइज भी करनी है, पूरी रूटीन है, क्योंकि वो माहौल ऐसा बना होता है। बच्चे भी छोटी उम्र के होते हैं, ज़हन फ़ौरन चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप एज भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़ाहिर मेरे पास आते हैं तो मुख्तलिफ कॉलेज से निकल के आते हो, यूनिवर्सिटियों के बच्चे भी आते हैं, उस माहौल से आ रहे हैं। अभी वो माहौल जो एक वैसा माहौल जिसमें गलाजत है, गंदगी है, हर लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, उस माहौल के बच्चे अपने आप को खुद पर चेंज करना ये कमाल है। कर लेगा तो सेलेक्ट हो जाएगा, अगर कर लेगा तो, जो कर जाते हैं। तो दिल करता है ना खाने का, एक वजह अगर मैंने स्मार्ट होना है, क्या स्मार्ट पतला मैंने होना है, होटल छोटे सारे हैं, हर चीज़ है, लेकिन आप ना खाओ, जबर करो अपने को। मैं तो प्रेज करूँ, मेरी बीमारियाँ लगी हुई हैं, मजबूरी है ना, अपने आप को नहीं खाता। कल मैंने वो खा ली, चलो करके बरकत की वजह से, वो भी नहीं खाना चाहिए था। लेकिन यहाँ हर चीज़ मौजूद है, खाने पीने हैं। अभी तक सर मैंने कुछ तो आप अगर नहीं खाओगे ना, एहसास है अपने जबर कर रहे हो अपने जिस्म पे, तो इसका मतलब आप रूह स्ट्रांग है, रूह को स्ट्रांग करना है आपने, रूह पॉलिश हुई है। एहसास है कि मैंने इतना टारगेट रखना है कि यार ये कम करना है, मैंने वजन वेट कम करना, लूज करना है। इस तरह अगर सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो यहाँ पे नशे कर रहे हैं, आप नहीं करते, आपको पता है यार मैं करूँगा तो ये कैंसर हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, स्मेल आएगी मुँह से, एक स्मोकर खिलाया जाऊँगा माशरे में, फैमिली में पसंद नहीं करेंगे, आगे सेलेक्ट नहीं होंगे, स्मोकर को नहीं लेते, वो नशाई को नहीं लेते, मुझे पता चला नशा करते उसको नहीं लेंगे। मैं तो कभी भी सिलेक्ट ना करूँगा ऐसे बच्चे को, इस उम्र में स्मोकिंग क्यों कर रहे हो। स्मोकिंग करेगा तो उसके साथ नफसियाती इशू होगा कुछ ना कुछ। नशा कर रहा है, इसमें टेंशन थी तो उसको रिलीज़ करने के लिए इस नशे की तरफ चला गया, इसके अंदर वो टेंशन डिप्रेशन पहली बात आई क्यों है, आई है तो फिर उसको उसने कुव्वत बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए नशे की तरफ चला गया, रिलीज़ करने के लिए केमिकल सुकून वाले। बजाय नशे की तरफ जाने के मज़हब की तरफ क्यों नहीं आते, दीन की तरफ। फरारियत इख्तियार करनी है, अपनी परेशानियाँ ख़त्म ही करें तो दीन में पना लो ना, बजाय नशे में पना लेने की, बुराई में पना लेने की, गलत कामों में पना लेने की। दूसरा रास्ता अच्छा रास्ता भी है जो दीन ने सिखाया है। अब नमाज दीन का क्या है, सतून है ना। ज़िंदगी का उसूल चेंज करना पड़ेगा कामयाबी के लिए, फिर तहज्जुद के लिए उठना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ या नहीं, नमाज पढ़नी पड़ेगी। एहसास अगर किसी के अंदर है, मैं क्या भी दूँ ना, चलो ठीक है आज रेस्ट करो, नमाज में रेस्ट तो नहीं है ना। तहज्जुद में तो मैंने कहा वो पढ़ नहीं रहा रेगुलर, स्टडी में भी नहीं है, एक्सरसाइज में भी नहीं है, वो तो आज आप जा रहे हैं घर, चलो ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेकिन आप चूँकि इधर आपने शाम को करनी है। उन लोगों के साथ उठे बैठे, अच्छी जगह देखे भी, ग्राउंड में गए हो कल शहबाज शरीफ पार्क में, लोग एक्सरसाइज कर रहे थे कि नहीं थे ना, कितने फिट, उनको देख कैसा एहसास हुआ जब आप पीछे रह गए हो, गुस्सा आया अपने ऊपर कि मैं क्रॉस ही नहीं कर सका दो लोगों को, अड्डी अड्डी जाला लड़के, वो कुछ भी नहीं थे, वो तो फिट ही नहीं थे। इधर कंपटीशन कराते हैं ना, ऑल पाकिस्तान हो, सॉरी ये पूरे पिंड ही दौड़ते हैं, इधर सेवर वाले कराते हैं, उधर पता चला लोग कितने फिट हैं, स्पोर्ट मैन सही निकल आते हैं वहाँ से, फिर छलांगे मार मार के जा रहे होते हैं, फील रनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लड़कियां रनिंग कर रही होती हैं। उसका रीज़न ये कि उसने टफ टाइम दिया था अपने आप को। जिम कितने बने हुए हैं, जिम पिंडी में है कि नहीं, लोग कर रहे हैं अपने आप को फिट कर रहे हैं, मसल बनाते हैं, मजबूत करते हैं, अच्छी बात है, मजबूत करो, जिम लगाओ, एक्सरसाइज करो, बुरा तो नहीं है, बहुत अच्छी है, जिम ज्वाइन करो।
میں نے کتنے 2000 4000 5000 میکسیمم ہوں گے یہ میں 2000 لیتے ہیں یہاں پہ 2000 کیا ہے کھانا کھا جاتے ہیں 2000 تو 3000 جم میں لگا دو مسل مضبوط ہو جائیں گے وہاں ٹیچر ہوتا ہے سکھاتا ہے اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا آرا بدن اپنا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں رہتا خود تلاش کرو کون سا جم ہے ادھر جم ہے جم ہی جم ہے یہاں بے شمار لڑکیوں کے جم ہے فیمیل لڑکیاں کر رہی ہیں جم لڑکیوں کا یہ ہے کہ ہمیں نہیں ملتا یہاں گراؤنڈ لڑکیوں کے الگ ہیں فیمیلس کے جہاں مرد نہیں جا سکتے مگر زیادہ پردے کا ایشو ہے آپ کو وہاں تو ماشاء اللہ لڑکیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں آپ کے سامنے جس نے جانا ہے آگے سلیکٹ زیادہ ایشو ہے کسی بچی کو کہتی ہے میں گاؤں میں رہتی ہوں تو یہاں گراؤنڈ نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ اسکول کالج تو ہوگا نا ہر گاؤں میں اسکول ہوتے ہیں گورنمنٹ کے بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے ہیں اس کے ہر ٹائم کلاسز تو نہیں ہو رہی نا چھٹی ہو جاتی شام کو خالی ہوتا ہے چوکیدار سے بات کرے ابو جا کے کہ پرمیشن لے کون نہیں دے گا پرمیشن دوڑنے کی پرمیشن نہیں دیتے کیا وہاں ایکسرسائز کریں گھر بڑے بڑے لوگوں گاؤں میں گھروں کے اندر ایکسرسائز کرو روم کے اندر بھی کر سکتے ہیں اس روم میں بھی کر سکتے ہو جس نے کرنا ہے چھت کے اوپر کر سکتے ہیں برآمدہ میں کر سکتے ہیں بارہ سے برآمدہ میں دوڑو چھت کے اوپر دوڑو کتنا بڑا پلازا ہے روڈ کے اوپر دوڑو لڑکے ہیں نا روڈوں پہ دوڑو اپنا کیا کرنا ہے رف ٹف بنانا ہے صحیح ٹف کر کے پیش کرنے میں کیونکہ تیاری زیادہ آرمی کی ہو رہی ہے تو وہ جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں جو نہیں کرنے اس سے بچنا ہے جو کر جائے گا وہ نکل جائے گا جو رک جائے گا سمجھے گا چلو آج نہیں تو کل میں کروں گا آج رہنے دو آج میں نہیں کرتا ہوں کل کروں گا وہ کل اس کا کبھی بھی نہیں آئے گا ہاں برائی چھوڑنے کے لیے کل کا کہو آپ ایک بچہ برائی کرتا ہے کوئی بھی برائی ہے فرض میں اسموکنگ کرتے ہیں وہ کہے کہ کل میں صحیح پیوں گا کل میں 2 ڈبی مکوں گا آج میں نہیں پینا نہیں ہے یا نسوار کا نشہ کرتے ہیں کوئی گندگی کرتے ہیں غلاظت کو ہمیں تو گن آتی ہے لڑکوں سے بھی وہ کہے کل میں کروں آج میں نہیں اسموکنگ کروں گا کل میں جاؤں گا بازار 2 ڈبیاں لاؤں گا پیوں گا کل لازمی پیوں گا کل پھر آئے پھر کل پیوں گا آج میں نہیں پیتا ہوں پھر کل آئے گا پھر کل پیوں کل اس کا کبھی نہیں آئے گا اس کا نشہ ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا فنش بات آئیے سمجھ اچھا کام کرنا ہے وہ کرنا ہے آج کرنا ہے میں نے کل تو ہے ہی نہیں کل کس نے دیکھے اچھا کام کرنا ہے کیا آج میں نے ابھی کرنا ہے جو ٹائم ٹیبل میں ابھی شیڈول میں نے بنا کے دیا نا آپ لوگوں کو ایک شیڈول میں دوسرے شیڈول مکس نہیں کرنا فار ایگزامپل میں نے آپ کو ٹائم دیا کہ آپ نے 5 سے لے کے 6 تک یہ کام کرنا ہے 6 سے لے کے 10 تک یہ کرنا ہے 10 سے لے کے 12 تک یہ کرنا ہے ابھی 6 سے لے کے 8 تک جو کام کرنا ہے وہ یہ نے مس کر دیا تو پھر 10 سے 12 والا کام ادھر تو گھسا رہے ہو یہ بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں اچھا شیڈول میں لکھا کہ 6 سے لے کے 8 تک میں نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے فرض کریں 6 سے لے کے 8 تک قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے لیکن 6 سے 8 تک میں نہیں کر پایا اپنی نالائکی کی وجہ سے سو گئی ہوں یا جو بھی ہے 8 بجے میں اٹھ رہا ہوں ابھی 8 سے 10 تک جو کرنا ہے وہ میں یہ والا کام شروع کر دیا میں نے ہر چیز اپنے ٹائم پہ دیکھتی ہے نا اللہ نے ٹائم ٹیبل بنا کے دیے ہوئے نمازوں کا قدرت نے زور کے ٹائم میں زور ہی پڑھنی ہے نا یہ تو نہیں کہ زور کے ٹائم میں فجر پڑھ رہا ہوں فجر ختم ہوئی پھر قضا کرو اس کی لیکن وہ تاثیر تو نہیں ہے جو فجر کے ٹائم کی وہ چلا وقت گزر گیا وہ اگلے دن فجر اگلے دن کی فجر ہے پیچھے تو چھوڑ دی نا اس کا تو حساب کتاب اللہ لے گا اللہ پوچھے گا کیوں نہیں پڑھی تو نے تو ہر کام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کام اس ٹائم پہ کریں جو شیڈول میں لکھا ہوا ہے ابھی شیڈول میں نے آپ کو بنا کے دیا پوری روٹین میں نے سیٹ کیا لیکچر دیکھ لیں اگر کسی بچے نے نہیں لیکچر سنا وہ تو سن لو لیکچر پورا ہم نے شیڈول یہاں ڈسکس کیا ہے کسی ویڈیو میں کہ صبح آپ نے اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے اٹھ کے پھر آپ نے تہجد پڑھنے ہیں نوافل جو ہیں پھر آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ بات ہے یہ سمجھ اس کے بعد یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے تو اس لیے کائنڈلی اپنے اوپر آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے مہربانی کرنی ہے
हफ्ते में। ठीक है, नहीं करोगे दफ़ा हो जो फिर अपनी मर्ज़ी है। हम रिक्वेस्ट भी करते हैं बच्चों को, रिक्वेस्ट करो, नहीं तो हम दफ़ा भी कह देते हैं, समझ यही बात। फिर पहाड़ में जो मास्टर के क्या काम आप लोग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वही मुँह उठा के यूनिवर्सिटी में जाओगे फिर, ठीक है, जो हो रहा है मास्टर में वही करोगे फिर, माँ बाप के पैसे ज़ाया करोगे, वहाँ भी लोफरियाँ करते रहोगे, जिस तरह बच्चे करते हैं 90% लोफरियाँ कर रहे हो, तो यूनिवर्सिटी में क्या चाह रहे हैं आजकल की, ना वो चेक है, ना कुछ सिस्टम है, ना कुछ है, ना कहाँ है, ना ऊपर प्रोफेसर चेक कर रहे हैं, वो भी बस आते हैं, बस उन्होंने अपने दोस्ती यारी बनाई है, ना कोई पढ़ाई है ना कुछ है। उधर बाबा के बड़ा हम स्टडियाँ कर रहे हैं, क्या अयाशियाँ कर रहे हैं। फिर BS करके आता है बच्चा मेरे पास, एप्लीकेशन इंग्लिश में नहीं लिख सकता, BS इंग्लिश होगा, पूछ जाएगा कि कहाँ से पढ़े हो, फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ मैं, उसे कहेंगे इंग्लिश में थोड़ा बोलो, एप्लीकेशन ही बेटा लिख दो, वो देखता रहे, फिर कहे मेरे पर ज्यादती होती है मेरे साथ, पब्लिक सर्विस जितने फेल हो जाता हूँ, उधर CSS फेल हो जाता हूँ, मैं उधर फेल हो जाता हूँ, आर्मी फेल होके आ गया, कसूर किसके है, वो टाट भी बैठने वाला बेहतर है, जो बच्चा टाट भी बैठ के पढ़ रहा है ना, जिसके अंदर गैरत है, जिसके अंदर क्या चीज़ है, खैर, गैरत है अपने बारे में कम से कम, मैंने कुछ आगे निकलना है, बढ़ना है, वो टाट भी बैठ के पढ़ने वाला बच्चा आगे निकल जाएगा। जिसमें गैरत नहीं, उसके बाप अमेरिका भी भेज देगा ना उसको, वहाँ भी उसने कुछ नहीं पढ़ करना, उसके अंदर गैरत ख़त्म हो चुकी है ना, उसकी आंखों में हया ही नहीं है, गैरत है कोई नहीं उसमें, पैसे ज़ाया कर उड़ा रहे, बाप ने पत्नी आराम से कमाए होंगे शायद, इसलिए औलाद ये कर रही है। हलाल वाले दूसरा नहीं होते जो हलाल वाले कमाते हैं, लफ्ज़ मेरे सख्त हैं लेकिन हकीकत पे मबनी हैं, जो माशरे में देखता हूँ मैं बोलता हूँ, जो फैक्ट है। इधर बातें करते हुए हमने बनना है, जो मोहम्मद बिन कासिम बनना है, टीपू सुल्तान बनना है, मैंने महमूद गजनवी बनना है, तकरीरों में सिर्फ प्रैक्टिस उल्टा होगा, सोया होगा सुबह के टाइम, दिल कहता है उसको मारूं पीछे से लेतर, मुंह से गलत नहीं लफ्ज़ करना, वीडियो बन रही है, गुस्सा आता है। प्रैक्टिकल जब तक नहीं होंगे, अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे, ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। और इस नालायक माशरे में, करप्ट माशरे में, जहाँ तरफ बुराई है, कामचोरी है, सुस्ती है, कायली है, एक दूसरे में हक खा रहे हैं लोग, शॉर्टकट तलाश करने के चक्कर में, हमारे सोसाइटी में ही चल रहा है ना, रिश्वतें हैं। इस करप्ट माशरे में आगे निकलना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ, अगर थोड़ी मेहनत कर लोगे आप, ऑनेस्ट हो जाएंगे अपने साथ, आप आगे निकल। हर बंदा अच्छे बंदे को पसंद करता है, ये बताऊँ, और डिसऑनेस्ट बंदा जितना करप्ट होगा ना, अगर सही आदमी आ जाएगा तो उसको लाइक करेगा, कभी बुरा नहीं कहेगा, जितनी मर्जी की सिफारिशें हो जाएं, जितनी मर्जी रिश्वतें हो जाएं। एक बंदे ने गोल्ड मेडल लिए हुए है, काबिल है, तो उसे यार उसके अंदर गैरत होगी ना, जो जज वो कहेगा नहीं इसको तो होना चाहिए, वो तो हो ही जाता है, निकल जाता है आगे। और ऐसे ईमानदार ऑनेस्ट आदमी अगर बॉस बन के आ गए, कि इदारे का सरबराह बन के आ गए, पूरा इदारा माशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वो सारी गंदगियाँ ख़त्म कर देगा, सारे करप्ट और कामचोर और सुस्त और कायल लेथार्जिक किस्म के लोगों को निकाल के बाहर फेंकेगा, अब इस तरह के बंदों को ले आएगा, और वो इदारा दूसरे इदारे से ऊपर चला जाएगा। एक इदारा क्यों ना काम होता है, इसीलिए होता है कि वो खुद हेड जो है वो करप्ट है, हेड जब करप्ट होगा नीचे तक करप्ट होंगे, हेड ठीक होगा तो नीचे तक ठीक होगा सिस्टम। घर का सरबराह वालिद अगर नहीं कर रहा, नमाजें नहीं पढ़ रहा, सोया हुआ है, न तिलावत न कुछ, न का नशे कर रहा, बच्चा यही करे, वो बच्चे ने क्या करना है, बच्चे का क्या कसूर है, बाप ने तरबियत ऐसी की है, बच्चे का क्या कसूर है, वो मौलवी बाप को देख रहे वही करेगा ज़रा। अक्सर देखते हैं बैंक, जिसके हवाले बैंक में, तो बच्चे बैंक में जाते हैं, जिसके बाप पुलिस में, बेटा किधर जाते हैं, पुलिस में जाता है ना, जिसका वो फौजी है उसका बेटा किधर जाता है, फौज में जाता है, जिसका वो प्रोफेसर, बेटा भी प्रोफेसर बनता है, जिसका वो बाहर है बेटा भी बाहर जाता है। माहौल का असर होता है, ये याद रखिएगा, इसलिए अपना माहौल को चेंज करना पड़ेगा। अगर एक बच्चा कहता है नहीं मैं अच्छा होना चाहता हूँ, मैंने आगे जाना है, मैं लीडर बनना है, मैंने इस मुल्क का कुछ करना है, मुल्क के लिए तड़प है मेरे अंदर, तो ये नहीं कि नहीं हो सकता। सारे इदारे भी लग जाए ना, जब सारे इदारे आपको ठीक करने के चक्कर में, अगर आपके ज़हन में वो नहीं है, फतूर है, तो आपको ठीक नहीं कर सकता कोई। आपके ज़हन में गंदगी है, गलाजत है कि मैंने ठीक होना ही नहीं है, मैंने गलत काम करना ही करना है,
نہ پولیس آپ کو ٹھیک کر سکتی ہے، نہ ایجنسیاں ٹھیک کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اس طرح کہ بندہ نے ٹھان لیا کہ میں نے آگے جانا ہے، اس کو آگے جانے سے روک نہیں سکتا۔ یہ بھی یاد رکھیں، ایک بندہ سوچ لیا کہ میں ترقی کرنی ہے، اس کو ترقی کرنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ پھر جتنے مرضی روڑے اٹکا رہے ہیں، آپ کے ریلیٹیو اور رشتہ دار بھی ہوتے ہیں حسد کرتے، وہ آپ کے راستے میں آ جائیں، دوست جو آپ کے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے راستے میں آ جائیں، ٹھیک ہے، باقی دوست سوسائٹی جو مرضی، اس نے آگے جانا ہی جانا ہے، وہ نکل جاتے ہیں۔ میں دیکھتا بچوں کو دیکھتا، میں تجربہ ہے اسٹوڈنٹ، 25-30 سال سے تجربہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی میرا ہو گیا، بچپن سے پتہ چلا یہ بچہ نکل جائے گا آگے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے محنت کر رہے ہیں۔ تو محنت کرنے والے بچے جس کے محنت ہے، مخلص ہے اپنے ساتھ، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا میرے سے مخلص ہو جاؤں، یس معاشرے کے ساتھ مخلص ہو جاؤں، بے شک نہ ہو مخلص معاشرے، اپنے ساتھ تو مخلص ہو جاؤ نا، ایٹ لیسٹ اپنے ساتھ تو مخلص ہو۔ یہ بندہ غلط کام اپنے ساتھ کر رہے ہیں، نشہ کرتا ہے، کس کو نقصان دے رہے ہیں؟ کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے آپ ماں باپ کو زخمی کر ہی رہے نا، پریشان کر رہے۔ اللہ تو ایسے اسے ناراض ہے۔ نقصان مین تو اس بندے کا ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں۔ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، جیسے قبر کی فکر ہے، آگے آخرت کی فکر ہے کہ میں نے یہ مرنا بھی ہے، مرنے کا تھوڑا سا بھی ہے نا کہ میں مر جاؤں گا، آگے سوال جواب ہوں گے، تو وہ انسان میں سمجھتا ہوں غلط ہو ہی نہیں سکتا، برائی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پہلے جو آپ اس اسٹیج پہ ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہم نے معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے، تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ خود کو ٹھیک کرو گے تو آپ بچے کہیں نکلو گے نا، کسی پوزیشن میں بیٹھو گے۔ اگر تم ہی ناکام ہو، ناکام انسان جتنے مرضی بویلا کرے اس کی کس نے سننی ہے؟ مجھے بتاؤ، ایک بندہ ناکام ہے، ہر جگہ سے ناکام ہو کے آئے ہوئے، وہ آپ کو ایڈوائز بھی کرے گا تو آپ کو ایسی ہی ہے۔ ایک فرض کو ایک کوئی چرس پیتا ہے انسان، کیا پیتا ہے؟ چرس پی رہے، آپ کو کہتا ہے یار اسموکنگ اچھی نہیں ہے، ادھر چھوٹے لگا رہے ہیں، آپ اس کی باتوں پہ عمل کرو گے؟ کبھی نہیں۔ کیونکہ یار خود تو پی رہا ہے، مجھے منع کر، دفعہ ہو جاؤ یار، اس کی بات ادھر سنو گے، ادھر سے نکالو گے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میں معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، صحیح، اپنے کو ٹف ٹائم دینا ہے، بہت زیادہ ٹف ٹائم دینا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اس کمفرٹ زون میں پڑے ہوئی ہو، اس کمفرٹ زون سے نکالنا ہے، اس میں آپ قصور نہیں ہے، سب کا قصور ہے، ٹیچرز کا بھی قصور ہے، والدین کا بھی قصور ہے، سب کا قصور ہے، سب اس میں انوالو ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا معاشرہ کریٹ ہو جو ایک مثالی معاشرہ ہو، جہاں جھوٹ نہ ہو، جہاں کرپشن نہ ہو، جہاں رشوت نہ ہو، دکانیں کھلی پڑی ہوں، نماز کے لیے چلے جائیں، چوری نہ ہو۔ دیکھو گھر کے اندر لوگوں نے تالے لگائے ہوتے ہیں، ابھی گھر کے تالوں کی کیا ضرورت ہے؟ بہن بھائی رہتے ہو نا، ہے کہ نہیں؟ تو ہر بندہ دوسرے سے خائف ہے، ہر موبائل پہ پاسورڈ لگی ہوئی ہیں، کیا ضرورت ہے پاسورڈ لگانے کی؟ کیوں؟ ہر بندہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ 10 بہن بھائی ہوں گے، 10 کے بکسے ہوں گے، 10 پہ تالے لگے ہوں گے، ایک دوسرے پہ شک ہوگا میں چوری نہ کر لیں، سکے بہن بھائی، تو کیسا معاشرہ ہو چکا ہے ہمارا؟ سوچو نا ذرا، کس معاشرے میں رہ رہے ہیں؟ تھوڑا دروازہ کھولو، ٹینشن ہو جائے، کوئی اٹھا موبائل نہ لے جائے، ایسے ہی ہے نا، لیپ ٹاپ نہ لے جائے، یہ نہ ہو جائے میرے سے، یہ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اوور آل معاشرہ جو خراب ہو چکے ہیں، سوسائٹی اخلاقی لحاظ سے برباد ہو چکی ہے، آگے کا بگڑا پڑا ہے۔ تو اس لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سوسائٹی کو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کم از کم بہتر کریں، امپلیمنٹ کریں، اور اچھے لوگ بھی ہیں۔ ایک پیچھے میں نے یہ دکھا دیا آپ کو، لیکن اچھے لوگ بہت اچھے ہیں۔ ابھی آرمی کتنا اچھا ادارہ ہے، آرمی میں کیوں جانے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یار وہاں صفائی ہے، اوور آل بات کی جاتی ہے نا، آرمی میں کیا ڈسپلن ہے، اوور آل ڈسپلن ہے، کیا ہے اوور آل ڈسپلن، پھر انڈیویجول ڈسپلن نظر آئے گا آپ کو، ایک فوجی ڈسپلن ہوگا،
जिस फौजी से मिलोगे वक्त का पाबंद होगा, जिस फौजी से मिलोगे वो फिजिकल फिट होगा, जिस फौजी अफसर से मिलोगे उसकी इंग्लिश ठीक होगी, काबिल होगा, जिस फौजी अफसर से मिलोगे पॉजिटिव नजर आएगा आपको, जिस फौजी अफसर से मिलोगे उसमें शहादत का जज्बा होगा, जिस फौजी अफसर से मिलोगे मोहब्बत से मोहब्बत होगी। क्यों ऐसे है? बस इस चीज को देख के बच्चे आते हैं आर्मी में। पूरा एक कैंट में देखो ना, कैंट का माहौल कैसे है, कैंट का माहौल देखो ना कैसे है, कितना नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है। और ऑल हम कहते हैं आर्मी में डिसिप्लिन है, क्योंकि इंडिविजुअल डिसिप्लिन है, सख्ती की जाती है, और सख्ती हर बंदा अपने ऊपर कर रहे हैं। नहीं करे उसे पता है मैं नहीं करूंगा तो मुझे सजा मिलनी है, सजाएं बड़ी सख्त है फौज में। अगर मैं वक्त पे नहीं आऊँ वार्निंग मिल जाएगी मुझे, पहले एक्सप्लेनेशन मिलेगी फिर वार्निंग मिलेगी, फिर बाद में ज़्यादा डिसिप्लिन की है कि वो सजा मिल जाएगी बहुत बड़ी। सबको उल्लू सीधा होता है वहाँ पे मिलिट्री काल में। क्यों? बच्चे डंडे शंडे भी खा जाते हैं, सब कुछ होता है। उन्हें पता है इतनी मुश्किल से मैं आया हूँ यहाँ पे, आगे मेरा फ्यूचर है, मैंने आगे तरक्की करनी है, कुछ करना है, नहीं कि वो इधर सख्ती बहुत है, पिछला रास्ता कोई नहीं है, निकाल देंगे फिर दोबारा नहीं आएंगे। मिलिट्री का भी निकाल देते हैं ना, सख्ती करते हैं। ये तो नहीं कि यूनिवर्सिटियों में जिस तरह ये आप गए हो, कभी आना कभी नहीं आना, कभी जाओ कभी नहीं, कभी छुट्टी कभी ये, वो चीज़ तो नहीं है ना आर्मी में। इसलिए आपसे सारे पिक्चर स्टोरी वाले टेस्ट लिए जाते हैं, वैट दिए जाते हैं कि आया उस इदारे के लिए फिट है भी कि नहीं है, कितने टफ माहौल में जा रहे हैं। अगर वहाँ आपका जहन मम्मी डैडी जहन है ठीक है, तो वो बच्चा फिर कैसे कामयाब होगा? नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। इसलिए अपने आप को जो इधर आते हैं बच्चे, अभी एक बच्चे ने कहा 3-5 दिन बाद मेरी ISB तैयारी नहीं कराता मैं, 5 दिन की तैयारी क्यों करूँ? 5 दिन में क्या तैयारी होगी उसकी? 5 महीने भी कम है तैयारी के लिए, 5 माह भी कम है। 5-6 महीने यहाँ रहोगे, पढ़ोगे, चेंज करोगे अपने आप, तब जाके आप टेस्ट क्लियर करके सेलेक्ट होंगे। क्यों? इनिशियल तो चलो निकल जाओगे, ISB में क्या करोगे? अभी कितने बच्चे जाते हैं ISB में? एक बैच में 100 120 100 ये बैच होता है, 4-5 लड़के सेलेक्ट हो रहे होते हैं। 100 में अगर 5 लड़के 5%, इनिशियल तो सारों ने पास किया हुआ था, बचाने लड़के किधर गए? उन्होंने इनिशियल पास नहीं किया था, इनिशियल उन्होंने पास किए हुए। आगे वो पूरी पर्सनालिटी चेक होती है, पर्सनालिटी अगर सही नहीं है आपकी, एक्यूरेट नहीं है, तो वो नहीं लेंगे फिर। तो पर्सनालिटी 5 दिन में चेंज तो नहीं होती ना कि मैं आपको खोल चढ़ा दूँ। जो आपके लाशऊर होता है तो शऊर में चीज़ें पड़ी हैं वो तो चेंज नहीं होती ना। रट्टा सिस्टम तो है को नहीं ISB में, वो तो ऐसे जज कर जाएगा। आपने कोई और किसी की स्टोरी सुना दी लिखी हुई, किसी और कॉपी आपकी पर्सनालिटी को मैच ही नहीं करता, वो कहेगा इसने ट्रेनिंग की हुई है, इसलिए खिलाफ है आर्मी। समझिए अकेडमीज के असल जो पर्सनालिटी उसकी है, नेचुरल है, उसको ख़राब कर देते हैं। असल पर्सनालिटी ठीक होनी चाहिए ना इंसान। असल में ये कहता हूँ असल में ठीक हो, असल में आप करप्ट ना हो, और खुदा न खास्ता आप रह भी जाओ, क्या आपके तासुरात होंगे? ना ट्रीटमेंट हो जाता तो क्या होगा? परेशान हो जाओगे। ये कि सर इमरान ने पढ़ाया को नहीं था, ये नहीं हुआ, आया नहीं है वो चीज़, ये कहोगे? फिर अल्लाह पे यकीन रखेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। पर नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते ना, दोबारा भी रह गए फिर किसी और जगह पे जाएंगे। पायलट रहना चाहिए ना। ये तो नहीं कि मर जाऊंगा आर्मी में नहीं गया तो, या नेवी एयरफोर्स में ज्वाइन नहीं किया तो बस ज़िंदगी ख़त्म होगी, ये तो नहीं है ना। यही है सिर्फ, बोलो ना, यही है। ज़हन को वसी करो। अच्छा, अपनी पर्सनालिटी को ऐसे करो कि आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़बरदस्त हो कि हर महकमा आपको खुद ले। बाप बच्चे बिल्कुल नफसियाती मरीज बन जाते हैं कि पता मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा तो मर जाऊंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। नॉट में रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर सिविल में भी टेस्ट नहीं दे रहे होते, जिंदगी तबाह कर ली मजीद। बाप बच्चे ब्लेम कर रहे होते दूसरों को, किसका कसूर है, तो उसने नहीं किया तो वो नहीं हुआ। बाप बच्चों ने ड्रामे किए होते हैं, वक्त अपने वो ठीक किए होते हैं, बड़ा नमाजी शमाजी खोल चढ़ाए होते हैं।
وقت اللہ نہیں دیکھ رہا یار کہ اصل کیا ہے یہ. اللہ سے چھپ تو نہیں سکتا نا. سلیکٹ مر نہیں جاؤ گے, میں نے بار بار کیے ہیں. سارے بچے جو سارے بندے سلیکٹ تو نہیں ہوتے, تھوڑے 5 سیٹیں ہیں. ابھی کہنے کا اتنا اچھا محکمہ ہے یہ, ہر بندہ جوائن کرنا چاہتا ہے, ہر بندہ آنا چاہتا ہے. شعبہ اتنا اچھا ہے نا. ابھی آپ سے پوچھے کہ آرمی میں کیوں جائے, یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا اچھا شعبہ ہے سر کہ لاکھ سے زیادہ بچہ اپلائی کر رہے ہیں, سیٹیں تھوڑی ہوتی ہیں. تو شعبہ اتنا اچھا, میں بڑے انسپائر ہوں اس ادارے سے, جس میں ہر بندہ جانا چاہتا ہے, ہر بندے کی خواہش ہے. کون بندہ ہے جو نہیں جانا چاہتا آرمی میں؟ ہر بندے میں جذبہ ہے نا. اور جو لوگ سلیکٹ ہو گئے چلے گئے, خوش قسمت لوگ ہیں. جو ملک کے دفاع کریں مزید خوش قسمت ہیں. جو بارڈروں میں بیٹھے ہیں مشکل حالات میں مزید خوش قسمت ہیں. تو سیاچین میں بیٹھے ہیں مزید خوش قسمت ہے کہ نہیں؟ ہم تو بچوں کو یہ کہتے ہیں والنٹیئر کرو. ہمارے اسٹوڈنٹ والنٹیئر کرتے ہیں, بارڈروں کے لیے لڑائی کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے, کہتے ہیں نا جنگ نہیں ہونی چاہیے. میں بھی یہ نہیں کہتا کہ جنگ ہونی چاہیے, جنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب جنگ شروع ہوتی ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے. جنگ کافر سے شروع ہوئی تو کیا ہوتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ابھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیں گے, کشمیر تو لے لیں گے ابھی ان سے جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے. یہ نہیں کہ شہادت کے لیے کر رہا ہوں, موت کے کبھی میں نہیں کہوں گا بچوں کو کہ آرمی میں شہادت کے لیے. شہادت کی کیوں نہیں جاؤں؟ شہادت کے لیے کیوں جا رہے ہو کہ مرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیے. یہ کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے کہ شہادت کے لیے میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں. شہادت تو خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. وہ تو اللہ کی دین ہے جس کو دے دے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی. ہر بندے اپنے بس میں نہیں ہوتا کہ کیوں شہید کیوں ہے. وہ سورہ واقعہ میں ذکر ہے کہ اگلی صف میں ہوں گے, اگلی صف میں اگلی قیامت کے دن 3 گروہوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے. ایک اگلی صف والے, اگلی صف والے, اگلی صف والے, اگلی صف والوں کو کیا کہنے, وہ شہید ہیں, رسول ہوں گے, انبیاء کرام ہوں گے, اس پہ صالحین ہیں, صدیقین ہیں, شہید بھی اس کے اندر ہیں. وہ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہر بندہ شہید تھوڑی ہوتے ہیں, لڑائی کے دوران بھی آ جاتے ہیں, غازی بن کے آ جاتے ہیں. تو غازی کا درجہ بھی تو ہے نا. کچلنا ہے اپنے اس نفس کو کچلنا ہے. اگر نفس کو کچل دیا تو یہ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا یہ جواب دو کہ ایک رسپیکٹیبل لائف ہے, ڈسپلن لائف ہے آرمی کی. ہر بندہ ڈسپلن ہے, اچھے لوگ ہیں. ہر بندہ ڈسپلن بھی فوجیوں سے ملتے مجھے خدا خوشی ہوتی ہے. فوجیوں کو سیدھا سادا بندہ کرپٹ کم ہی ہو, مطلب دیکھے میں نے, جھوٹ بولنے والے, اس طرح فراڈ کرنے والے کم ہی ہوں گے. لیکن سول میں بندہ بہت نیک بند کے بھی آ جائے گا, ٹوپی رکھی ہوگی, تسبیح ہاتھ میں ہوگی, زیادہ ڈر لگتا ہے, داڑھی بھی ہو یار یہ زیادہ کوئی بڑا گپلا کرے گا. حقیقت کر بھی جاتے ہیں میرے ساتھ, سمجھے. سول بندہ داڑھی سفید ہوگی, ہاتھ میں تسبیح, سر ڈر لگتا ہے کام, یار اللہ خیر ہی کرے. کل جس طرح ہے وہ, اللہ خیر کر کے بہت بڑا ہاتھ نہ کر دے میرے ساتھ. فوجی کلین شیو بھی ہوگا, داڑھی شاڑھی کو نہیں ہو, ٹرسٹ ہوتا ہے یار بندہ فوجی ہے بس, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. آرمی کا یہ کہتے ہیں نا, سول بھی کہتے ہیں آرمی فوجی بندہ چھوڑ دو یار اس کو, ہے کہ نہیں ایسا. وہ سیدھا سادا بندہ ہوتا ہے, وہ ایک ہی بات کرتا ہے, سیدھی بات کر رہا ہوتا ہے. یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ کرو یا نہ کرو. جب اسے غصہ آتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ غصے میں کچھ کہہ بھی جاتے ہیں. فوجی بندے کو چھیڑنا نہیں چاہیے نا فوجی کو. غصہ آئے گا تو ظاہر پھر وہ پیار میں وہ تو نہیں کرے گا نا, وہ تو کچھ اور ہی کرے گا آپ کے ساتھ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو, اچھے لوگ ہیں آرمی کے, ٹھیک ہے, اس محکموں کو آپ جوائن کر رہے ہو تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اس ماحول میں سے نکلنا ہوگا, ذہنی طور پہ بھی, جسمانی ہر لحاظ سے امپلیمنٹ کرنا ہوگا. جب تک امپلیمنٹیشن نہیں کرو گے اپنی ذات کے اوپر, اپنے 5-6 فٹ قد کو ٹھیک نہیں کرو گے, ذہن ٹھیک نہیں کرو گے, اندر نیت کو ٹھیک نہیں کرو گے. نیت بڑی ضروری ہے. بعض بچوں کی نیتیں بڑی خراب ہوتی ہیں. ISB میں کیا وہ چیک کرتا ہے وہ جی, اگر کوپریشن نہیں کر رہے تو لیکن میں کوپریٹو ہوں. نیت میں خود آپ دل میں بس یہی ہے کہ میں سلیکٹ ہوں, باقی پارٹ میں چلا جائیں. 8 بندے میں سلیکٹ ہو جاؤں بس, آپ کبھی بھی سلیکٹ نہیں ہوں گے. نیت یہ رکھی ہوئی. تو اگر دل ارادہ یہ ہے کہ سارا گروپ سلیکٹ ہو جائے,
मेरा ये भाई भी हो जाए, ये भी हो जाए, सारे हो जाएं, फिर आप भी हो जाओगे, वो ऑन आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाओगे। ये बात, ये बड़े पते की बात की है। अगर नीयत आपकी अच्छी है, पूरे ग्रुप को साथ लेके चल रहे हो, नीयत में ये है कि ये सारे सेलेक्ट हो जाएं, आप ज़रूर इंशाल्लाह सेलेक्ट, नीयत आपकी सही है। वो बेवकूफ़ तो नहीं बैठे हुए साइकोलॉजिस्ट या जीटी जो हैं, वो देखते कौन सा बच्चा है ना, उन्होंने अंग्रेजी आपकी चेक करनी है लंबी चौड़ी, समझिए बात, ना कोई और चीज़ चेक करेंगे। बहुत कमांडो फिर आगे ट्रेनिंग करके स्टिकलिंग करवा रहे हैं अकेडमी में, जिसको जंप पे लगा रहे हैं, 3 दिन 4 दिन का इतना ट्रीटमेंट हो गया आ जाते हैं। वो सिंपल देखता है बंदा इस महकमे में आगे जाके क्या करेगा। तो वहाँ तो ज़ाहिर है कि आपने सियाचिन जब जाना है या मुश्किल वक्त पे जाना है बॉर्डर, वहाँ कोऑपरेशन ज़रूरी है। कोऑपरेशन नहीं हो तो कैसे आगे जाओगे? सेल्फिश बंदा तो नहीं कामयाब ना। सेल्फिश को कौन पसंद, कोई भी नहीं करता। तो इसलिए अपनी नीयत को सही रखते हुए, अच्छा रखते हुए आगे बढ़ना है, तब होंगे। और नेगेटिव तो वैसे कोई पसंद ही नहीं करता कि नेगेटिव बच्चा नेगेटिव बंदा होगा ना, शुरू में नेगेटिव बना रहा होगा, पर बाद में पॉजिटिव बना रहा होगा स्टोरी को। पहले तो नेगेटिव क्यों आया उसके जहन में, है कि नहीं है सब? अभी नेक्स्ट पिक्चर करते हैं हम। ये बताई थी मैंने, लिखी है, शाबाश। तो वापस आ जाते ना, फिर अब रजिस्टर इधर पड़ा है तो पढ़ाई को नहीं, देखो हालत चेक करो इसकी। मैं क्या कहूँ अभी इसको, चलो इसकी स्टोरी बनाओ दोनों, अभी इस पिक्चर की स्टोरी बनाओ। जी क्या लिखी है? Salim is a very good boy. He always remains courteous and confident. आवाज़ कम है, बच्चों ऊंचा बोलो ना। Salim is a very good boy. He always remains courteous and confident. He is ready to face challenges of his life. He wants to become an army officer. Now he is sitting in the room and making more plans to improve himself. He is motivated to. ठीक है, अभी सही है, गुड सही है। आप बताएं। A young man has just won the tennis match in the international match. Due to his hard work and belief in himself, he made Pakistan in the world champion. He was focusing to play a good match. After winning the match, he received a gold medal. He came to his personal room and just sit down to relax his body and getting thanks to Allah Almighty. ठीक है, He's- दोनों की he's ठीक है, feeling वैसे मैं नहीं सुना था, बस दोनों की पिक्चर सुनी, सही है। नेक्स्ट चलें। अभी समझ आ गया, ध्यान पे आ गया ना, पिक्चर स्टोरी तो सही हो जाएगी। नेक्स्ट आ गई ये पिक्चर, बंदा खड़ा है, पीछे किसी ने 2 हाथ रखी हुई हैं। ये सब मैं बताई थी कि रिलेटेड भी थी ना काफ़ी ज़्यादा। ये मिलती जुलती है। समझ आई Yes, तकरीबन। चलो जी स्टार्ट। वो लेके हाथ वाला। कोई एक लिख लो, इनमें से कोई, सारी मिलती जुलती हैं। ये 6 पिक्चर हैं, 7 मिलती हैं, इसमें मैंने मिलती जुलती इकट्ठी कर दी हैं। चलो क्या लिखे बस। A confident boy standing in the class. He wanted to get success. He is very sharp and wise. He is ready to face upcoming hurdles. Behind him, 2 hands on his shoulders are rested. That shows courage and dedication. These hands are of his mentors. His mentor giving him knowledge and self-believing. The young man realized that. फिर हर्डल क्यों आ गया? देखो मैंने कहा हर्डल का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए, गलत है। ज़्यादा मुश्किल का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। face कर. नेगेटिव आ गई चीज़ He is ना, ready to. नेगेटिव नहीं करना, उसकी हर्डल तो मुश्किल हो गया है कि नहीं? जी। ये तो नुकता है पकड़े हो। आप बताओ, इसलिए आपको जहन में टेंशन है। अभी मैं पूरी पर्सनालिटी बता दूंगा आगे, पता है स्टोरी देखें, मैं पूरी पर्सनालिटी जज कर देता हूँ।
ٹینشن نہیں ہونی چاہیے, ٹینشن ریلیکس رہو, کوئی ٹینشن نہیں. ٹینشن سے تجھے ہونی چاہیے نماز کی, ٹینشن تجھے ہونی چاہیے تہجد کی, ٹینشن آج تلاوت کی ہے کہ نہیں کی, سمجھ آئی بات. اور بس یہ ٹینشن ہونی چاہیے بس. ماں باپ ناراض تو نہیں ہے, بہن بھائی کسی ناراضگی تو نہیں ہے, اور دنیاوی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ یار نہیں میرے بنے گا کیا, اس کو چھوڑو. آپ بتاؤ. Aslam was a demotivated person. نیگیٹو ہے, پہلے ہی لکھ دیا ڈی موٹیویٹ, غلط پکچر, میں سنوں گا نہیں آگے. آگے موٹیویٹ کر دیا کسی نے ابے نے, ایسا ہی ہے, جی. غلط بات. میں بولتا ہوں یہ سن لو. فاروق از اے گریٹ تھنکر اینڈ رائٹر آف آور کنٹری. یہ تو جز کا تھا, دوسرے والے سے تو سوچ رہے کتابیں لکھ رہے ہیں. Ali is one of the best and brilliant liar. He always overcomes his case with full integrity, attention and honesty. Before going to the court, he comes to his mother's room and she prays for his success. ابھی اس میں کوئی لفظ ڈالا ہے میں نے, ڈی موٹیویٹڈ, مشکل یہ. Nowadays he is working on very important case. ٹھیک ہے, due to his professional qualities he has won his case once again and admired by all his known people. یہ کہانی لکھ دی. اس طرح مرڈر شٹر کے لفظ میں نے بتایا, وہ ورڈ جو میں نے بتایا وہ مشکل اور یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. کلیئر ہے بات. ابھی جتنی پکچر سٹوریز ہیں آپ کتنی بنا کے لاؤ گے, منڈے بڑا لمبا ٹائم دیا میں نے. میں سنوں گا آپ سے کتنی, 3, نیکسٹ 3, ٹھیک ہے. ویٹ سنوں گا آپ سے 50, پہلے 50 اس کو ٹھیک کرو, اسے دوبارہ نظر ثانی کریں جو پہلے صفحے کے ہیں, ورڈ ضروری ہیں. کس میں ویٹ میں نیگیٹو ورڈ ہی دکھائے, مرڈر دکھائے گا آپ کو, ٹھیک ہے, گل دکھا دے گا. فرض کرو پازیٹیو نہیں بنانا, آپ نے جملہ بنانا ہے, یعنی کہ جو پازیٹیو بناتے جو وہ تو ایسے کاٹے گا, ناٹ ٹریٹمنٹ کو ادھر پھینک دے گا. ایس بی کا مطلب تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ نیگیٹو چیز کو پر ڈے بنا کے پیش کر کے چلے جاؤ. آپ کی اصل پرسنالٹی وہ جج کرتے ہیں, اس میں کوئی انفارمیشن دینی ہے. کیا دینی ہے انفارمیشن. یہ نہیں میں یہ بتا رہا ہوں بچوں کو سارے پازیٹیو بناتے جو, پازیٹیو بناتے جو. جو اصل پرسنالٹی ہے وہ بناؤ. ہر چیز دیکھو ویڈیو ہٹ کے, میں نے بتایا ہر چیز ویڈیو بنا رہا ہوں. کوئی چیز بتائی ہے آج تک, جو چیز ویڈیو میں بتاتا ہوں نا, الگ میں نے کہا نہیں ویڈیو میں نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ اس طرح کروں. ابھی تک کیا کتنے دن ہو گئے آپ کو میرے ساتھ نہیں کیا. کیوں کروں گا بچوں کو غلط گائیڈ کیوں کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں جو آپ کی اصل پرسنالٹی ہے وہ سامنے ہے. ابھی جس طرح آپ کی اصل آ گئی وہ بنا کے لے آؤ نا, پھر میں اصلاح کروں گا, یہ غلط بنایا, یہ ٹھیک بنایا, اس کو یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. جو چیز نہیں کرنی وہ آلریڈی میں لکھوا چکا ہوں. میں نے بتا دیا کہ لیڈر یہ سوچتا ہے, لیڈر بنو نا, اصل لیڈر بنو. یہ تو نہیں لیڈر کا دیکھو, اس کو نہیں دیکھنا, آپ خود صحیح آج سے لیڈر ہو. آپ ذہن میں یہ رکھنا میں لیڈر بن چکا ہوں. بس آپ نے یہ سوچنا ہے میں کیپٹن بن چکا ہوں, میں کیا آرمی کا کیپٹن ہوں. کیا سوچنا ہے, یہ نہیں سوچنا میں بھی کینڈیڈیٹ تیاری کر رہا ہوں. آپ نے سوچنا میں آرمی کے کیپٹن میں وردی پہنی ہوئی ہے, بس میں نے یہ اپنے یونیفارم پہنا, یہ جو پہنا ہے شلوار قمیض, آپ نے یہ سب میں نے اسٹار لگے ہیں, بس میں کیپٹن بیٹھوں گا. ٹریننگ میں نے کر لی ہے. جب یہ سوچو کہ میں بن چکا ہوں, سلیکٹ ہو کے چلا گیا پی ایم اے میں, ٹریننگ بھی کر لی, کیپٹن ہوں میں بھی جملہ بنا رہا ہوں. کیپٹن ہی سوچو اپنے آپ کو, صبح سے لے کے شام تک کیا سوچو, کیپٹن ہوں یا میں آرمی کے جنرل ہوں. ایک بندہ سوچتا ہے میں جنرل ہوں, بن جاتا ہے, جو سوچ اس کی ہوتی ہے. آج کل سائنس بھی یہ کر رہی ہے نا, سائنس بھی اس چیز کو ثابت کر رہی ہے. جو آپ سوچو گے وہ بنو گے. سوچ میں تم رکھا ہے میں نے سلیکٹ نہیں ہونا, پتہ نہیں ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا. جملہ بنا رہے تو کدھر سلیکٹ ہوگا, تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں, آپ نے سب سے سوچنا نہیں ہے کہ میں سلیکٹ ہو گیا ہوں, بلکہ یہ سوچنا ہے میں کیپٹن ہوں. بھی کیا ہوں, کیپٹن ہوں, بس فوجی افسر ہوں میں. بات آئی ہے سمجھ. جب یہ سوچ لو گے پھر بن جاؤ گے. ابھی جو فوج کی تیاری کر رہے ہو نا, تو یہی سوچنا میں ہوں ابھی اس ٹائم میں بن چکا ہوں. ایسے جو بچے سی ایس ایس دے رہے ہیں تو سوچ لیں کہ میں ابھی اسسٹنٹ کمشنر ہوں. میرا پروٹوکول ہے, سوچو نا, خیال یہ رہو پروٹوکول ہو رہا ہے, میں سب کی عزت ہو رہی ہے, سب کچھ محنت کر رہا ہوں, میں کچھ کر رہا ہوں معاشرے کے لیے. یہ سوچ نا. میں آرمی چیف کی تقریر لکھتا تو یہ تو نہیں میں سوچتا تھا کہ یار میں
ابھی میجر ہوں میں لکھ رہا ہوں. میں نے کبھی یہ سوچا تھا چیف آرمی اسٹاف نے بولنا نا, چیف آرمی اسٹاف نے بولنا, میں یہ سوچ کے لکھتا تھا کہ آرمی چیف بیٹھا ہوں میں لکھ رہا ہوں, میں چیف ہوں, تب بندہ لکھ سکتا ہے نا. یہ سوچ کے لکھیں گے میں دوسرے کے لکھ رہا ہوں, پھر تو نہیں ہو سکتا, پھر تو پاسبل نہیں ہے نا. پاسبل ہے نہیں ہے. اس لیے جب آپ کوئی کام کرو تو پہلے سوچ لو کہ میں پکا سوچیں کہ میں نے ہوں, ڈاؤٹ میں نہ رہو. ہم مومن ہیں نا, ہیں کہ نہیں, مسلمان ہیں, سوچو نا مسلمان ہوں میں, تسلیم بھی کرو نا میں ہوں. اگر ڈاؤٹ میں رہو کہ ہوں کہ نہیں ہوں پھر تو نہیں ہوگا. جب سوچ رہا میں نے مسلمان ہوں, میں نے کام غلط کرنا ہی نہیں ہے, مسلمان ہوں میں بس, نہ جھوٹ بولا, نہ کرپشن کرنی ہے, فراڈ کرنا, وہ کرنا ہے, میں مسلمان ہوں. میں مسلمان, یہ کام میرے نبی نے منع کی ہے, میرے لیڈر نے اس چیز سے روک کے وہ منع کی ہوئے. وہ چیز جس سے میرے لیڈر نے منع کی ہوئے, میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے, میرے آقا نے منع کی ہے, میرے محبوب نے منع کی ہے. سمجھ آئی بات؟ وہ میں کام کیوں کروں گا اگر محبت ہے تو. اگر محبت نہیں ہے, دعوے ویسے نعرے شارے لگ رہے ہیں, فائدہ کوئی نہیں اس چیز کا نا. صبح سوئے رات کو نعتیں پڑھتے رہو اونچی اونچی, صبح فجر کی نماز ہی نہ پڑھو تو کیا فائدہ اس چیز کا؟ فائدہ ہے اس سے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے جب آپ پریکٹیکل کچھ کر کے دکھاؤ گے. پریکٹیکل کرنا پڑے گا. میں پیسہ پڑا ہے, پتہ ہے سب سے ہم بیٹھتے ہیں پیسے کی وجہ سے, سیدھی بات یہ ہے. اب یہاں 5 کروڑ پڑا ہے, مجھے پتہ ہے اس بھائی کا ہے, اسے پتہ نہیں ہے یہاں پڑا ہوا ہے, اور میں امتیوں کو اٹھا کے دے دوں گا, یہ لو بچے آگے پیسے پڑے ہیں. 5 کروڑ کیا مجھے کوئی 5 خرب سے نہیں خرید سکتا ہوں. 5 خرب لاؤ نا, مجھے نہیں خرید سکتا. میں اپنی بات, اتنا مجھے یقین ہے اپنے اوپر. میرے ساتھ اربوں کی باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ, اربوں, اور آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے جس کا آفریں آئی ہیں میری, یہ کرو وہ کرو. نہیں, میں نہیں جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں. فقیر لوگ ہیں نا, امتی کہہ دیا نبی پر امتی ہو تو پھر امتی بن کے رہنا ہے. آزمائش بھی اللہ آزماتا بھی, ٹیسٹ کرتا لگی کیا کرتا ہے بندہ. یہ امتی تو نہیں بکتا نا, لالچ میں آتا ہے. کیونکہ امتی ہیں نبی پاس میں, امتی بن کے رہو. سلیکٹ ہونا کون سا مسئلہ ہے یار, وہ سر بن جاؤ گے انشاءاللہ. فزیکل تو دیکھ لو تھوڑا, فزیکل آپ ویک ہو, اپنا پتہ ہو یہ میں ابھی نہیں ہو سکتا, پتہ چلتا نہیں ہوتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. اگر وہ کر سکتے ہو تو آبسٹیکل کروں گا. میں کیا کروں گا, تھوڑا فزیکل فٹ تو ہو جاؤ نا, پھر جائیں گے ہم آبسٹیکل کی طرف. ابھی فٹ ہو نہیں, میں پٹے پہ چڑھا دوں جو اصل ہے, ادھر گرے گا ٹانگ زخمی ہو, ابھی طرح ایچ بی آ رہی ہے, ادھر پہلے زخمی ہو کے چلے جو ہوتے ہیں اس طرح بچوں کو زخمی کر دیتے ہیں اکیڈمی والے. نہ ٹریٹمنٹ ہو گیا آج ہوگی, فائدہ کوئی نہیں اس چیز کا. پہلے اپنا وہ تو پیدا کرو نا, کیا کرنا ہے. میں نے کریکٹر ایسا رکھو بچے, کل میں 20 سال کے بعد ملوں نا تو آپ میری عزت کرو. یہ نہیں کہ میں آپ سے ادھر فراڈ کر کے بیٹھ رہا ہوں, یہ کرو وہ کرو. بات چاہے ریکمینڈ ہوتے ہو, ناٹ ہوتے ہو, زندگی میں جاتے ہو نہیں, لیکن یہ کوئی نہ کہے کہ سربران ایسا بندہ ہے. اس لیے نہیں کہ آپ لوگ میری تعریف کریں, اس لیے کہ اللہ کی نظر میں کہیں برباد نہ ہو جاؤں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں وہ نہ ہو جائے, رسوائی نہ ہو جائے. اقبال کی قبر پہ شعر لکھا نا, فارسی کا اس کا اپنا ہے, ربائی ہے اس کی, کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بغیر حساب کتاب کی بخش دینا. اگر حساب کتاب لینا ہی ہے تو پھر رسول اکرم سے سامنے میرا حساب کتاب نہ لینا, ان کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ مرنا نہیں ہے, کہ موت نہیں ہے, زندگی صرف یہاں تو نہیں ہے نا. اس طرح ہمیں بچہ چاہیے, مرد کلندر قسم کا. اسے پھر سردی گرمی ہوئے موسم میں اسے کوئی اثرات نہیں ہوتے. اللہ والا گلے نہیں کرتے گا سردی بہت ہے تو آج گرمی بہت ہے, آج یہ ہے تو وہ ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. سردی کو بھی انجوائے کرتے ہیں, گرمی بھی کرتے ہیں, ہر چیز کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کی نعمتیں ہیں نا. سردی میں سردی نہیں لگے گی تو پھر کیا لطف نہ آیا نا سردی کا. کیا خیال ہے؟ اگر زیادہ احساس دوسرے کا احساس کرنا چاہیے. بندہ روڈ پہ ننگا بیٹھے, کپڑے نہیں ہیں, اتنا احساس ہو نا تو بندہ اٹھ کے جائے, اس کو کپڑے پہنائے, اپنے گرم کپڑے لے, رضائی اس کو خرید کے دے نا. یہ چیز ہونی چاہیے نا. اس کا احساس کرو کہ وہ بندہ کیا کتنے بیمار ہیں ہمارے معاشرے میں, پیسے ان کے پاس تھے, ان کے علاج کروائیں. بڑی بڑی گدیوں پہ بیٹھ کے ہمارے پیر حضرات بھی اس طرح کرتے ہیں, گاڑیوں پہ گرم ہیٹر لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں.
مرید بیچارہ اپنی مزدوریاں کر کے کہاں کے پیسے لا لا کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں. کیا رسول اکرم یہ تعلیمات تھیں؟ آپ نے پتے کھا کے گزارے کیے. فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف پڑھو. 22,51,000 مربع کلومیٹر مربع میل کلومیٹر بھی مربع میل علاقہ فتح کیا آپ نے. جنگ میں کیسے دشمن دیکھا نا کہ یہ لیڈر ہیں جو پتھر کے اوپر سنانہ بنا کے لیٹے ہوئی ہیں. ان کے ساتھ تو ہم کمپٹیشن کر ہی نہیں سکتے اگر لیڈر اس طرح ہے. ادھر میں آج کا رسول ہوں، خود میں 12-16 کروڑ کی گاڑی میں پھروں، نیچے احساس نہ ہو، بھیک مانگنا ایسے ہاتھ کرتے ہیں میں اس کو ایسے کرتا ہوں. یہ تو تعلیمات نہیں ہے جو معاشرے ہم دیکھتے ہیں ہو رہا ہے. یہ تو غرور تکبر میں آتے ہیں. اللہ والوں کو کیا غرض ہے ان چیزوں سے؟ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی. اقبال فرمایا نا یہ کل کیا وہ فرما رہے تھے، کتنے اچھے بندے تھے، تقریر کر رہے تھے. علامہ اقبال جس کا ایک بر اعظم سے لے کے دوسرے بر اعظم تک نام روشن ہے، اتنا بڑا آدمی جس کی عظمت کے ترانے پوری دنیا گاتی ہے. 3.5 مرلے گھر میں انہوں نے زندگی گزاری. 3.5 مرلے گھر تو تھا لیکن ایک کمرے میں زندگی گزاری انہوں نے. ان کا ایک روم ہوتا تھا اوپر. عظیم انسان تھا نا. جتنے عظیم انسان دیکھو گے اسی طرح ہیں. انہیں دنیا کے لینا دینا نہیں ہوتا. کلندر یہ ہوتا ہے. ہسٹری پڑھیں، صحابہ کرام کی لائف پڑھیں، پیغمبروں کی زندگی پڑھ لو. قرآن شریف میں ان کے ترجمے پڑھو نا. قرآن شریف یہ صرف یہ تو عربی پڑھتے جو بس ثواب کا لالچ پڑی ہوئی ہے بس کہ نیکی جنت آ جائے گی، ارے مل جائیں گی. ادھر بھی سیلفش ہو گئے ہیں. قرآن شریف تو یہ اس لیے نازل کیا اللہ کا فرما رہے پڑھو کہ سیکھو. اس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کا لیٹر ہے. یہ کیا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک سورہ کی تلاوت کر کے ٹرانسلیشن تفسیر پڑھو نا اس کی کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا فرما کیا رہے. ترجمہ ہی نماز کا نہ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں بس ٹرانسلیشن نہیں پتہ. سمی اللہ لمن ترجمہ کے ساتھ پڑھو نا. سمی اللہ لمن حمدہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. کتنے خوبصورت لفظ ہیں. ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تیری تعریف کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. نیچے سجدے میں ایکشن دیکھیں ہیں. اللہ اکبر کے نیچے تعریف، نیچے سبحان ربی اللہ کیا ہے؟ تعریف ہے نا. اللہ کی تعریف ہے، حمد ہو رہی ہے. اللہ اکبر بھی تعریف ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پھر نیچے سبحان اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایسے مارے بجٹ کے خیال دنیا میں پیسے رکھتے بور رہے ہیں، وہ کیا نمازیں ہوں گی؟ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر. چھوڑ دو پھر ایسی نمازیں جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. سرور سے، تسلی سے، ٹرانسلیشن کے ساتھ. پھر تاجد کے لیے اٹھو گے، وہاں سرور کے، وہاں اللہ سے مانگو گے، دعا قبول ہوگی نا. بیڑے سارے پار. دنیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کمیشن میں نے بتایا 6-7 کمیشن میں لے کے بیٹھا ہوں یہاں. یہ کون سی بڑی چیز ہے؟ پہلے اپنے آپ کو سارا مقصد یہ ہے، یہاں جو بچے آتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں صحیح نیچرل. یہ نہیں کہ میں نے پازیٹیو بتایا، وہ تو نیچرل نہ ہو تو وہ تو چیٹنگ ہے نا. وہ تو صرف کرو گے پازیٹیو بناتے جاؤ گے ہر چیز. وہ کہے گا یہ کیا ٹریننگ کر کے آئے وہ کہیں سے پتہ نہیں کیا. یہ تو پرسنالٹیز کیا ہی نہیں. ادھر بولے گا کرو گے ایکشن کوئی اور ہوگا، لکھا کچھ اور ہوگا. لیٹر گھر آ جائے گا نان ٹریٹمنٹ کا. کہو گے میں نے پرفارمنس تو بڑی اچھی کی ہے، لکھا تو سارے پازیٹیو تھے، جمپیں بھی بڑی لگائی ہیں میں نے وہاں پہ، پھر بھی نان ٹریٹمنٹ لگتا ہے سفارش چل گئی ہے. پھر تو یہ بچہ سوچتے ہیں نا، نیگیٹو بچہ یہ سوچتے ہیں. ابھی تک میں نے جتنے بچے سلیکٹ کیے ہیں ملٹری کالجز میں آگے انٹرویو وغیرہ میں یا کہیں بھی ٹیچر سلیکٹ میں بہت کیے ہیں APS کے. ہم نے تو بڑی ایمانداری سے کی ہے. جس پینل میں ہوتا تھا انٹرویو پینل یا جہاں انسپیکشن میں کرتا رہا ہوں، جہاں انسپیکشن ٹیم میں تھا، وہ پتہ ہے نہایت ایکوریٹ، ایمانداری، اونیسٹی کے ساتھ. ایسا سول میں بھی ایسا ہے. جو پبلک سرکل کمیشن ممبر بیٹھے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. جو پبلک سرکل کمیشن ہے، جو CSS کے جاتے ہیں یا پبلک سرکل کمیشن کے لوگ جاتے ہیں،
اوپر ممبر جو 21-22 گریڈ کا افسر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے مجھے جتنے ملے ہیں بڑے نہایت ایماندار, ہونیسٹ, قابل ترین لوگ ہوتے ہیں. کبھی کرپشن میں نہیں دیکھا کہ وہ کرتے ہوں گے. میرے اپنے استاد تھے ڈاکٹر ظہور احمد عوان, ادھر سے ریٹائر ہوئے 22 گریڈ میں پشاور یونیورسٹی سے پروفیسر, ادھر ممبر لگے پبلک سروس کمیشن, 21-22 گریڈ کا افسر ہوتا ہے وہ. اپنے بیٹے کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. 6 ممبر تھے اس وقت, بائی چانس اس کے بیٹے کا انٹرویو ان کے ساتھ سر کے ساتھ ہی ہو گیا. اپنے بیٹے کو ریجیکٹ کر دیا تھا, انٹرویو میں فیل کر دیا تھا. میں نے کہا سر یہ کیا کیا, آپ نے بیٹے کو فیل کر دیا. کہتے بیٹا آپ جب جج کی سیٹ بیٹھیں گے تو آپ کرپشن نہیں کر سکتے, سیٹ ایسی ہے. ہمیں جتنے ممبر دیکھے ہیں, آگے دیکھے ہیں زندگی, میں نے بھی گزاری, جرنیلوں کو دیکھے, فوج میں دیکھے, آگے وہ تو نیا ایمانداری اونیسٹی سے کام کر رہے ہیں. پتہ چل جائے گا وہ پہلے ٹیسٹ میں ہی. اس طرح جو آپ دیکھو کرپشن سے پاس ہوئے, بتاؤ انیشل ٹیسٹ کیسے پاس کیے ہیں, کہ جرنل سفارش کی ہے, کیسے کیے ہیں, خود کیا نا, جیسے نوٹس لیے تھے, نوٹس میں سے لیے پڑھے تھے نوٹس, آپ نے نوٹس پڑھتا رہا, ہوتا رہا, محنت کی, مخلص بچہ یہ ماشاء اللہ, نمازی, پٹھان ویسے بھی نمازی ہوتے ہیں, بچپن میں تربیت ایسی ہوتی ہے. کرتا رہا بچہ ماشاء اللہ, انیشل پاس کا مجھے پتا ہے پاس کر دیا, خود ہی پاس کیا. تو یہ نہیں کہ آپ سارے جو بچے, اس لیے بتائیں ویڈیو میں کہ میری ویڈیوز ظاہر ہے کہ اکیڈمی کے بچے دیکھتے ہیں آگے پیچھے, تو ادھر وہاں یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے, بس پازیٹیو بناتے جاؤ, پازیٹیو بنا سلیکٹ ہو جاؤ. ایسا نہیں, پازیٹیو خود ہونا ہے آپ نے, نیچرلی ہونا ہے آپ نے, پازیٹیو دلیر آپ نے ہونا ہے, ایمان والا آپ نے ہونا ہے. اپنی پرسنالٹی کو چینج کرو, اس کو نہ رٹے لگاؤ نوٹس کو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے ایک پریکٹس ہو رہی ہے یہاں پہ کر رہا ہوں میں, اصل فوکس آپ کس کے, اپنے پرسنالٹی کو چینج کرنا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے, پرسنالٹی چینج کر لی, سلیکٹ آپ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. ڈیلی جاؤ, رننگ کرو, فٹ ہو جاؤ گے. پتہ ہے یار مسل میں پل درد ہوتا ہے, یہاں کرو نا, مزید کرو. جہاں مسئلہ ہوتا ہے میں بیٹھوں, میں مشورہ, جس بچے کے ساتھ درد ہوتا ہے, میں نے کہا کیا جواب دیا, میں نے کہا شروع میں ہوتا ہے نیچرل ہے یار, ایک ہوتے ہیں اپینڈکس کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ شدید ہوتا ہے, ہاسپٹل اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ نارمل ہے. مسل آپ کے اعصاب جو کہ نہیں حرکت میں ہے تو درد ہوتا ہے. جب میں ڈائٹنگ کروں مجھے تکلیف ہوتی ہے نا, کیا مجھے بھوک نہیں لگتی ہے, لیکن برداشت کرنی پڑتی ہے. تو برداشت کر کے آگے جائیں گے, نیت بھی ہوگی, صاف ہوگی, نہیں کرنا کوئی نہیں ہے, ٹارگیٹ اچیو ہو جاتے ہیں. مجھے آپ خود دیکھو گے انشاءاللہ, میرا بھی ویٹ آپ کے سامنے 7 کلو میں نے کام کیا, اس بچے کو پتہ ہے. ایسے ہی ہے نا, کل میں نے چاول کھا لیا, وہ بھی چلو اس برکت کی وجہ سے میں نے کھائے ہیں, چلو کہ ادھر وہ نہ کہیں نخرے کر رہی ہے, ورنہ میں نہیں کھاتا. وہ بھی غلط کیا, لیکن چلو اس کی برکت ہے, نیت میری یہ ہے. لیکن مجھے دیکھ لو گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. حالانکہ منع بھی کر رہے ہیں دوست سارے, نہ کرو اس طرح, میں کروں گا. میں ٹھان لیا کہ یار شوگر میں نے کم کرنی ہے اپنی. ابھی چیک کرو کہ میں شوگر بالکل نارمل ہے. اس کے لیے جب پڑا رہوں گا تو بڑھ جائے گی نا, جب کچھ کروں گا نہیں, لیٹا رہوں گا, وزن بھی زیادہ ہوگا, شوگر بھی کھانا زیادہ کھاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا. جب میں نے ٹھان لیا نہیں, میں نے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو, میں نے شوگر بھی نارمل کرنی ہے, میں کو سلم بھی کرنا ہے, میں نے اپنا ٹھیک رکھنا ہے, تو ہو جائے گا. پھر ارادہ پکا کر لیا نا, تو پکا ارادہ کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارادہ پکا آپ نے یہ کیا, میں سلیکٹ ہو چکا ہوں, یہ سوچنا ہے. کیا سوچنا ہے آپ نے, میں افسر ہوں یار, میں آرمی کا افسر ہوں. افسر ہو گے پھر آپ آرمی کے خلاف بول سکتے ہو, بتاؤ افسر ہو کہ آپ غلط کر سکتے ہو. یہ کیسے کرپشن ہو رہی ہے. اب یہ پاس کر کے آیا نا انیشل, کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یار وہاں سفارش چلتی ہے, خود پاس کیا نا. ہو نہیں سکتا, وہ سسٹم ہے زبردست بنایا کہ کمپیوٹرائز سسٹم, لاسٹ کلک پہ رزلٹ آ رہے ہیں. تو سسٹم اچھے ہیں. جو بچے فیل ہو جاتے ہیں نا, جو ناکام ہو جاتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, ان کا قصور اپنے قصور کی وجہ سے ناکام ہے زندگی میں. ناکام دیکھو, صرف آرمی میں تو نہیں ہے, 3 کمیشن تو آرمی دے رہی ہے نا آپ کو. آرمی آئی ایس بی کے 3 چانس ہیں, ایک بی ایس کے بعد ملتے ہیں. 3 دفعہ ایک بچہ رہ گیا. پبلک سروس کمیشن میں 3 چانس ہیں. آپ بی ایس کے بعد لیکچرار کے لیے پبلک کوئی ٹیسٹ 3 چانس وہ دے رہی ہے. سی ایس ایس کے میرے خیال ابھی 5 چانس کر دیے, پہلے 3, چلو 3 ہی کر لو. 3 سی ایس ایس کے ہیں, کتنے چانس ہو گئے, 9. 1 کا 2 کا پر اٹامک انرجی میں سیٹ آتی ہے, واپڈا میں آتی ہے 17 گڑھ کی, 18 میں آتی ہیں سیٹیں. 10-15 کمیشن مل رہے ہیں 30 سال سے کم. کتنی مل رہی ہیں, 10-15 کمیشن چانس
آپ کو لائف معاشرہ دے رہا ہے، ہر جگہ ایک ناکام ہے تو قصور کس کے؟ کمی اس کے اندر ہے نا، اس کے اندر کمی اس بندے میں ہے، ان میں کمی نہیں ہے جو کر رہے ہیں، اس انسان میں خود کمی ہے. اس لیے وہ کمی ابھی سے چینج کر لو، اپنے آپ کو بدلو. ٹھیک ہے، بدلنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے امپلیمنٹیشن یہ کرنی ہے بچوں سب جو سنتے ہیں مجھے، کہ آپ نے سب سے پہلے تمام نمازیں با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ تمام نمازیں. کوئی تبلیغی جماعت کا نہیں ہو. اچھا یہ بتا دوں میں کوئی جماعت نہیں ہے، میں کوئی تبلیغی جماعت کو نہ میں کسی اس کا ہوں، میرا کوئی سر میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کا بھی اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام لینے والا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے اسٹوڈنٹ اہل تشیع بھی ہیں. ٹھیک ہے، بریلی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی بھائی میرے بھائی ہیں. ایون وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کیا کہتے ہیں یہ کرسچن میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، ہندو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، سکھ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. نفرت میں کسی سے نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے کسی کو. لیکن کہنے کا مقصد ہے اگر اس طرح لائف آپ گزار لو گے، اپنے دین پہ صحیح چلو گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اگر میرا یہ مسلک ہے تو میرا مسلک اپنا لو. اپنے مسلک میں رہتے ہوئے اپنی عبادت تو فرض ہے نا، جو عبادت اللہ نے فرض کی ہے وہ آپ کریں. نماز پڑھو تکبیر اولا کے ساتھ. اگر میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو مسلمان کے لیے کیا نماز فرض ہے نا، 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں. پھر کسی دین میں کسی مذہب میں یہ نہیں کہا گیا، دین تو دین اسلام ہمارا ہے، دین کے علاوہ اسپیسیفک ہے. لیکن دیگر جتنے مذاہب ہیں، چاہے آپ کرسچینٹی کا مطالعہ کر لو، ہندوازم کا مطالعہ کر لو، ٹھیک ہے، بدھ مت کا آپ کر لو، جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، آتش پرست ہیں، کسی یہ سکھائے کہ آپ غلط کام کرو. چوری اچھی کہا گیا؟ کسی مذہب میں چوری کو اچھا کہا گیا؟ بتاؤ مجھے. نہیں کہا گیا نا. جھوٹ کو اچھا کہا گیا؟ کہیں بھی نہیں کہا گیا. اور سب سے بہترین پر ہمارا دین ہے، دین اسلام. تمام مذہب سے بہترین. مطالعہ کر کے دیکھنا، سرچ کریں، تحقیق کرو. ہم نے تحقیق کی کر کے بیٹھا ہوں میں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا، زرتشتیوں کو بھی پڑھے میں نے، زرتشتی کو بھی پڑھ کے بیٹھا ہوں. تحقیق کر کے آخر نتیجہ یہ دین اچھا ہے، یہ جو ہے نا دین اسلام یہ بہت اچھا ہے، یہ مذہب بہت بیسٹ ہے. پھر اس پہ عمل بھی تو کرو نا. نماز پڑھو گے 5 وقت کی، آپ خود فیل کرو گے اپنا انرجی، روحانی طاقت آ جائے گی، انرجی آ جائے گی. پھر تہجد پڑھو گے مزید آ جائے گی. پھر آپ ایکسرسائز کرو نا، صبح نکلو، صبح ایکسرسائز. یہ نہیں ہوتا ٹیل پہ ٹول کے آگے، پسینہ بہو نا صحیح ٹھیک ٹھاک طریقے سے اپنی ایکسرسائز کرو، جسے ایکسرسائز کہتے ہیں کہ حق ہے. گراؤنڈ میں کیوں غصہ ہو جاتا ہے؟ اسی لیے آتا ہے کہ آپ ٹہلتے ہو ادھر. ٹہلنے کے لیے اتنی یار صحیح تھپے بھی لگتے ہیں. پھر ابھی تو آپ لوگ جانتے نہیں ہو مجھے، نئے ہو یہاں پہ، بڑا تماشا لگ جاتا ہے یہاں پہ. تو کہتے ہیں سر صبح سے غصہ آیا ہوتا ہے، اس لیے آیا تو کرتے کو نہیں ہے بچے. وہ سردی لگ رہی ہوتی ہے، یہ ہو رہا ہے، اس نکالو نا سردی ساری. پھر جب کرو گے آپ سب، ذہن ایسا ہوگا، انڈورنس ہوگی، طاقت ہوگی، تو پھر آپ کی پرسنالٹی چینج ہوگی نا. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو. پھر وہاں آزماتے، ملٹری کالج میں تو آزماتے بھی بچوں کے ہیں، وہاں انہوں نے رکھی تو آنر شاپ بنائی ہوتی ہے، بسکٹ، یہ چھوٹے 8ویں کلاس کے بچوں کو ہر چیز اوپن رکھی ہوتی ہے. پیسہ غلہ رکھے، یہاں ڈالو، یہاں اٹھاؤ، خود کرو. پھر گنتے ہیں کہ یار کام ہوں گے تو اس میں کہ اس ہاؤس کے جو بچے ہیں یہ کرپٹ ہیں، کوئی نہ کوئی چور یہاں موجود ہے. جو صحیح پیسے ہوں گے ایکوریٹ، اس میں کہ بچے 10 روپے کی چیز 10 روپے رکھ دی ہیں اس نے، خود 50 کی چیز 50 رکھ دی ہیں، بچے ٹھیک ہیں. تو وہاں ہم نے کرپٹ بچے کم ہی دیکھے ہیں، آنیسٹ بچے زیادہ دیکھے ہیں. تربیت ایسی ہوتی ہے. تو اس لیے اگر وہ کر سکتے تو آپ ادھر میں رکھوں اوپن پیسے سے اٹھا کے وہ غلہ ہی لے جائے گا یہاں سے. یہاں تو لوگ ATM مشین اٹھا کے لے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے معاشرہ کیسے ہے. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے صحیح طریقے سے. ان سے نہیں کہ آپ جملے بناتے جو پازیٹیو بناتے جو ہر چیز، خود پازیٹیو ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ جب تک آپ خود پازیٹیو نہیں ہوں گے، جملے بہترین سے بہترین ہوں گے، اسٹوریاں بہترین سے بہترین ہوں گی، خود آپ نیگیٹو ہیں تو سلیکٹ نہیں ہوں گے. دیٹس اٹ. پورے اس لیکچر کا لبا بھی یہ ہے. جب تک اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، ذہن چینج نہیں ہوگا. ادھر بچک بہت اچھے بنا دی، مجھے پتہ چل جائے گا یار یہ کسی اکیڈمی سے پڑھ کے آئے یا پھر یہ رٹے لگوا کے آئے، سمجھیے بات، اس کا فائدہ کوئی نہیں اس چیز کا. دل خوش رکھنے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. دل خوش رکھنے کر لو، چلو اچھی اسٹوری بنا کے آ جاؤ، لیکن لیٹر تو ناٹ ریکمینڈ کا ہی ملے گا اگر آپ بدلو گے نہیں. خود پکا تیہ یہ آپ نے کرنا ہے. وہ تبلیغی جماعت کہتے ہیں نا ارادہ کر لو. ارادہ نہیں کرنا، آپ نے عمل بھی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے کہ ہم نے اچھا ہونا ہے. عمل کر ارادے نہیں کرنے صرف.
ارادہ اچھا کرے بعد میں نکل کے ارادے وہی کرپشن وہی سب کچھ ہوتے ہیں. ارادے کر کر تو تباہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نیکی لکھی جائے گی, میں مانتا ہوں اس چیز کا. عمل کرو گے تو جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. اگر عمل یہ کر رہا ہو کہ بھائی حور اور شراب ملے گی, یہ جنت ملے گی ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی بہت دے گا نا. جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر, اقبال کے شعر میں نے سنا ہے. یہ بادہ اور جام اور یہ حور خیام اس سے گزرا ہوا ہے, اس سے آگے اللہ تعالیٰ خود اس کا اپنا دیدار کرائے گا. تو یہ ٹارگٹ رکھو نا, اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرائے, ایسی زندگی گزاروں کہ قائد اعظم نے کیا فرمایا کہ مروں تو زندگی, مرنے کے بعد جب جاؤں تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ ویل ڈن قائد. پڑھیں نا ان کی ہسٹری کہ زندگی بہت اچھی گزاری ہے, آپ نے ملک دیکھ کتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. اپنی زندگی کیسی تھی, ٹی بی کے مریض بن گئے تھے, دبلے پتلے ہو گئے تھے وطن کے حصول کے لیے, آزاد مملکت کے لیے. ہندو ہوتے یہاں پہ تو کیسی زندگی ہوتی ہے ہماری. سوچو نا, یہ پاکستان آزاد نہ ہوتا 1947 میں, آج ہم کس طرح کی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے قائد اعظم کا. محنت کی ہے نا, دوسروں کو اپنی زندگی تباہ کر کے دوسروں کے لیے اپنی زندگی کی ہے, سب ہمارے لیے کی ہے. تو آج اب اس ملک کے کیا کھلواڑ کر رہے ہیں آپ کے سامنے, سب کچھ سامنے ہے. تو بچوں کے ذہنوں کو خراب کرنے والے جو ہیں وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو صحیح رکھیں, اچھا رکھو, کسی کی باتوں میں مت ہو. یہ ٹک ٹاک اور ویڈیو یہ چھوڑ دو. موبائل سے میں تو کہتا ہوں زیادہ یوز بھی مت کرو. 10 بجے کا ٹائم رات کو بند کر سو جاؤ. بالکل یہاں بھی گھر جاؤ گے چینج نظر ابو کو آپ کہ تو کچھ چینج آئی ہے. اپنے شوز ساتھ لے جانا, ٹراؤزر ساتھ, وہاں رننگ کرنی ہے. یہ نہیں کہ 2 دن میں ریسٹ کرنے جا رہا ہوں. ریسٹ میں اس پہ کہانی میں خود نہیں کروں گا, آپ کیوں کریں گے. میں تو سلیکٹ نہیں ہونا نا, ہے کہ نہیں سب. وہاں ساتھ لے کے ٹراؤزر ساتھ رننگ کرنا ہو جا کے جیسے بھی کرتے ہو آپ. اگر میں جا رہا ہوں تو آپ نے بھی پنڈی میں شہباز شریف پارک میں آ کے ایکسرسائز کرنے, مجھے بتانا ہے سر میں اتنا ہو گیا ہوں فٹ. ایک دن کا اثر ہوتا ہے بچے, ایک لمحے کا ہوتا ہے. ایک دن مس کرو گے پچھلے ساری محنت ضائع ہو جائے گی. پھر وہاں سے شروع ہو جائے گی. پھر 2-3 دن کے بعد ریسٹ کرو گے, وہاں پھر سمجھیں پھر آپ فرسٹ اسٹیج پہنچ گئے ہو. جتنی محنت کی ہے ضائع ہو گئی ہے. تو اس محنت کو ضائع نہیں کرنا. ٹھیک ہے, لاسٹ میں دروشی پڑھیے, اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں صدقہ جاریہ کے نیت سے. اور ہمارا جو چینل ہے واٹس ایپ کو اس کو ضرور آگے جوائن بھی کریں اور آگے شیئر بھی کیا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.